الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اس میں جو پیغام ہے اور ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جتنی بار عمل پیرا ہونے کی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں انسان کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے نہیں لگتے۔ جو واقعات ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم انہیں خیر کہہ دیتے ہیں، اور جو واقعات ہمیں برے لگتے ہیں ہم انہیں شر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہمارا دستور کی بات ہے، اور اسی کے اعتبار سے پھر ہم اپنی زندگی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی میں اس کی چاہت کے مطابق زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کی چاہتیں زیادہ سے زیادہ پوری ہو رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی اچھی ہے، اور جس کی چاہتیں کم سے کم پوری ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کی زندگی اچھی نہیں ہے یا کم اچھی ہے۔ تو ایک ہماری ذہنیت ہے، ہمارا ایک خیال ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، یہ جو خیال تم نے باندھ لیا ہے یہ خیال غلط ہے، اور اس خیال نے تمہاری زندگی کو پریشان کر دیا ہے۔ اگر یہ خیال ہمارا غلط ہے تو پھر صحیح خیال کیا ہے؟ ہمیں کیا سوچنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟
تو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اے ایمان والو، مسلمان، یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یہ کافر کی بات نہیں ہے. کافر کا معاملہ مسلمان کا معاملہ بالکل جدا جدا ہے، یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. کافر کے ساتھ اللہ کا دنیا میں معاملہ کچھ اور ہے، مسلمان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. اپنے آپ کو کافر پر قیاس کبھی نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بہت دفعہ قرآن پاک میں انہوں نے اس بات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ مسلمانوں کو اور مجرموں کو کیا ہم ایک ہی صف میں کھڑا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ تو اس لیے مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ یہاں اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، کافر کا معاملہ یہاں نہیں ہے. کافر کا معاملہ کچھ اور ہے. تو مسلمان کے ساتھ فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کے کوئی بھی حال ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی حال ہے، وہ نفع سے خالی نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دے. بس انسان کے ساتھ جو بھی حالت پیش آ رہی ہے اس کو، مسلمان کے ساتھ، وہ سب خیر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مسلمان آدمی کی تو کیا ہی کہنے، اس کے تو کتنے خوش نصیب ہے وہ، کتنے خوش بخت ہے وہ. اذا اصابته ضراء صبر واذا اصابته سراء شکر. کیونکہ آپ کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، یا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اس پر صبر کرے گا، اور یا خوشی پہنچے گی تو اس پر شکر کرے گا. اور صبر اور شکر دونوں ہی جنت کے راستے ہیں. شکر کا راستہ بھی جنت کا ہے اور صبر کا راستہ بھی جنت کا ہے. دونوں ہی راستوں سے انسان جنت پہنچتا ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یہ دونوں راستے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کی زندگی ساری شکر پہ چلے جا رہی ہے اور کسی کی زندگی ساری صبر پہ چلی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی زندگی میں حالات آتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جس آدمی کی زندگی میں جتنی خوشیاں آ رہی ہیں اتنی اس کے ساتھ ساتھ غم بھی آ رہے ہیں. اگر اولاد کے ہونے کی انسان کو خوشی مل رہی ہے تو اولاد کے مسائل بھی تو ساتھ آ رہے ہیں. ان کی بیماری ساتھ آ رہی ہے، ان کی تنگی تکلیف ساتھ آ رہی ہے، ان کے اور 10 طرح کے مسائل زندگی میں جو انسان کو پیش آتے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ایک ہی ڈگر پر ساری زندگی گزرے، ایسا نہیں ہوتا. زندگی ہمیشہ یا اچھی گزرتی ہے یا تو آپ کی کیفیت اچھی، آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا بری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے زندگی کا معیار یہ ہے کہ اس کا نتیجے کے اعتبار سے ہر حال اچھا ہے. نتیجے کے اعتبار سے غمی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، آ گئی، مانگنی نہیں چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے کبھی بھی تکلیف مانگنی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، تم لوگ دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو کہ ہمارا مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے. نہیں، یہ نہ کرو. ایک آزمائش ہے تو آزمائش اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ سے صبر مانگنا چاہیے. منع فرمایا آپ نے اس سے، کیونکہ ہم کمزور ہیں. ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی آزمائش، اللہ کی توفیق کے بغیر اس سے ہم نکل نہیں سکتے. اگر ہم مانگیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں اور اس آزمائش کو چھوڑ دیں گے کہ تو جان اور اس آزمائش کو جان. اگر مانگیں گے نہیں اور آ جائے گی جو آ جاتی ہے،
تو اس آزمائش میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ دشمن کو سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں جب اتفاق سے تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، فَاصْبِرُوا تو صبر کرو. پھر اب جمنا ہے، اب صبر کا موقع ہے. تو صبر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، نہ ہی آزمائش مانگنی ہے، نہ بیماری مانگنی ہے، نہ تنگی تکلیف مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے حوصلے تھوڑے ہیں، ہماری استعداد تھوڑی ہے. لیکن اگر آ جائے تو پھر اس سے تنگ دل نہیں ہونا، شکوہ اور شکایت نہیں کرنی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے اچھی ہے. مسلمان کے لیے آخرت کے اعتبار سے تو ہر چیز ہی اچھی ہے، کوئی چیز بھی بری نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو اعمال ہیں انسان کے سارے، تو ان کے بارے میں ان کو جو اجر ہے اس کا ایک پیمانہ ہے. ذکر ہے ایک عمل ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے. تلاوت قرآن پاک ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے، 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، 700 نیکیاں، ٹھیک ہے. اور نماز ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے. باقی چیزیں ان کے ایک پیمانے ہیں. لیکن فرمایا کہ جب باری آئے گی قیامت تو ان پیمانوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں تول تول کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. لیکن جب باری آئے گی صبر کرنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ فرشتوں سے یہ کہا جائے گا کہ یہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان کو جو اجر دینا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے دو، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. تو اب جب ان کا اجر دیا جائے گا ان کو، تو فرمایا کہ اصحاب العافیہ، دنیا میں جن لوگوں کو زیادہ تنگی تکلیف دیکھنی نہیں پڑی، پریشانیاں زیادہ نہیں دیکھنی پڑی، وہ سارے حسرت کریں گے، تمنا، کاش کہ ہمیں بھی ہمارے جسم دنیا میں لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیے جاتے. کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیے جاتے اور ہمیں آج یہ اجر مل جاتا، یہ تمنا کریں گے. تو اس لیے عرض کیا کہ صبر اگر دنیا میں صبر کس پہ ہوتا ہے؟ تنگی تکلیف پہ ہوتا ہے، پریشانی پہ ہوتا ہے، خوشی پر تو صبر نہیں ہوتا. تو ایک آدمی کی حالات میں زندگی گزر گئی، ساری زندگی تنگی تکلیف میں گزر گئی، لیکن اللہ نے اس پر جو اجر اس کو عطا فرمانا ہے قیامت کو، جزا فضا نہ کرے، صبر کرے، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق اس مرحلے کو گزار دے. بس وقت گزر جائے گا، گزر جاتا ہے، شکوہ شکایت نہ کرے اللہ کی. تو اس مسلمان کے لیے تو کوئی حال بھی نفع سے خالی نہیں، بلکہ اس کی جو تنگی تکلیف ہے یہ زیادہ بڑے اجر لے کر آ رہی ہے اس کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ کے ہاں ایک انسان کا رتبہ طے ہوتا ہے، ایک اس کا درجہ اور گریڈ طے ہوتا ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچانا ہے، یا اس نے دنیا سے جب رخصت ہونا ہے تو یہ میرے اتنا قریب ہوگا، یہ میرا ولی بن چکا ہوگا، یہ ولایت کے آگے اس درجے پر پہنچ چکا ہوگا. لیکن عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا. فرشتے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا درجہ تو یہ ہے لیکن عمل اس کا ایسا نہیں ہے، عمل تو بس پورا سورا ہے، برابر برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے جسم میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی آزمائش کا معاملہ کر دیتے ہیں. کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مال پر مسئلہ آ گیا، مال چلا گیا، جان چلی گئی، کوئی رشتہ دار چلا گیا، یہ ہو گیا. اب اس پر اس نے کیا صبر، تکلیف تو ہوئی اس کو. یہ نہیں ہے کہ پتھر ہے، پتھر دل نہیں، صبر پتھر نہیں کرتا، صبر انسان ہی کرتا ہے. پتھر سے صبر مطلوب نہیں ہے، کیونکہ پتھر کو اثر ہی نہیں ہوتا. صبر وہ کرے گا جس کو اثر ہوگا،
اور اسی کا صبر کاؤنٹ ہوگا. اس لیے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے. جب آدمی کو فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے نا وہ صبر ہوتا ہے انسان کا، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. رفتہ رفتہ تو طبیعت کو قرار آ ہی جاتا ہے، تو صبر تو انسان ہی کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اڑا کر اس درجے پہ پہنچا دیتے ہیں. شارٹ کٹ، اللہ کے یہاں پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے صبر. تو اس لیے آخرت کے اعتبار سے تو مسلمان کا کوئی حال نفع سے خالی ہے ہی نہیں. لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ جو انسان کے ساتھ کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. کہیں علم ہو بھی جاتا ہے تو آدمی شکر کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کہیں علم ہو جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. ہماری زندگی میں دسیوں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی وقت میں کوئی واقعہ ہوا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں اس گاڑی میں ٹکٹ نہیں دیا گیا، فلاں بندہ آیا اس کو پہلے دے دیا گیا، یا ہماری سیٹ لے کر اس کو دے دی گئی، ہم بڑے پریشان ہیں، بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گاڑی تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا. ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ. تو پہلے ہم نے کیا کیا، تنگی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، لیکن وہی تنگی تکلیف نتیجے کے اعتبار سے شکر بن گئی. جب ہم نے دیکھا کہ انجام کار کیا ہوا اس کام کا تو ہم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. حالانکہ تکلیف تھی، مصیبت تھی، پریشانی تھی، لیکن اللہ بہتر جانتے. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے انسانوں، اللہ جانتے ہیں، علم اللہ کے پاس ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو اللہ جانتے، تم کہاں جانتے ہو؟ انسان تو نہیں جانتا کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ قدم میرے لیے فائدے کا ہے یا نقصان کا، میں تو نہیں جانتا. اپنے خیال سے انسان بہت سمجھداری سے، ہوشیاری سے کام کرتا ہے، بڑا جانچ پڑتال کر کے سودا کرتا ہے اور اس میں خسارہ کھا جاتا ہے، اور بہت ہوشیاری سے رشتہ کرتا ہے، ساری زندگی کا روگ پال لیتا ہے، اپنے خیال سے بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اے انسانوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ کیا اچھا ہے تمہارے لیے. بس تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی حال آ جائے اس کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر اس پر یا شکر کرو یا صبر کر لو. بس تیسرا کوئی تمہیں اختیار نہیں ہے. تیسرا کوئی کام کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن تمہارے لیے اچھی ہے. اللہ کہتے ہیں اچھی ہے، تم کہتے ہو اچھی نہیں ہے لیکن تمہارے لیے اچھی ہے. اس کی مثال جو ہے وہ یہ دی گئی کہ جیسے انجیکشن ہے، جب آدمی بیمار ہے، بخار اس کو ہوا پڑا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگائے گا، تو تکلیف تو ہوگی، ٹیکہ لگنے کی، سوئی چبھنے کی، جسم میں جانے کی درد ہوتی ہے. لیکن اس درد کو کوئی بھی نہیں کہتا بڑا برا کام ہے، بڑا ظالم ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ٹیکہ ٹھوک دیا. ہاں بچے کہتے ہیں، بیچاروں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے. جب عقل تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی ظاہری تکلیف کو تکلیف ہی کہتا ہے، لیکن جب عقل بڑھ جاتی ہے، سمجھ بڑھ جاتی ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جو سوئی مجھے چبھی ہے یہ سوئی خیر ہے، یہ شر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ خیر ہے، کیونکہ اس سوئی کے نتیجے میں مجھے شفا مل جانی ہے، وہ جو مجھے بڑی تکلیف ہے اس سے نجات مل جانی ہے. لیکن بچے کو نہیں پتا، بچہ روئے گا، منہ بنائے گا، اس جو ٹیکہ لگانے والا ہے اس کو گالیاں بھی دے سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، چونکہ کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، اس کا علم تھوڑا ہے، اس کا تجربہ تھوڑا ہے، اس نے دیکھے ہی کچھ نہیں دنیا میں. تو ایسے ہی جب انسان کم عقل ہوتا ہے اللہ کے معاملات میں، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ کہتا ہے بڑا برا ہوا میرے ساتھ بڑا برا ہوا، میرے ساتھ دیکھو فلاں کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. یہ طرز عمل ہوتا ہے. لیکن اس بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ میرے لیے اچھا ہوا ہے. کبھی کبھی اللہ کھول دیتے ہیں پردہ، کبھی کبھی اللہ پردے کو کھول دیتے ہیں. جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. تو وزیر جو ہے اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی انہونی ہوتی، یعنی ایسا کام ہوتا جو اچھا نہیں تھا بظاہر، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں،
کیا کہتا؟ کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اور ہمارے فائدے کی چیز ہوگی انشاءاللہ، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی پہ کٹ لگ گیا کسی وجہ سے۔ تو وزیر صاحب نے، بادشاہ نے اس کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ تو وزیر صاحب جو ہے بجائے افسوس کرنے کے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، اس میں انشاءاللہ کوئی خیر ہی ہوگی۔ تو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کا مزاج ہوتا ہے ان کا، تو شاہوں کا مزاج بچگانا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جائیں گے، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو کچھ عقل سے زیادہ کام نہیں لیتے، جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میری انگلی کٹ گئی ہے، خون نکل آیا، یہ کہتا ہے کوئی حکمت ہی ہوگی، کوئی خیر ہی ہوگی اس کے اندر، تو اس کو پکڑ کر اٹھا کر جیل میں ڈال دو۔ تو جب وہ جیل میں گیا تو اس نے کہا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نکل گئے شکار پر، اور وزیر ویسے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اس سفر میں ظاہر ہے کہ اس کو قید کر دیے تو ساتھ تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب وہ نکلا باہر اور وہاں جا کر جو ہے جنگل میں پھیل گئے، اس کے ساتھی کہیں اور چلے گئے، بادشاہ کہیں اور چلا گیا، ذرا بچھڑ گیا ان سے، تو وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ اتنے میں شیر آ گیا۔ تو مشہور یہ ہے واللہ عالم کہ شیر جو ہے وہ زخمی چیز نہیں کھاتا۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں یہ واقعات۔ تو وہ قریب آیا، اس نے سونگ کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کی آنکھ کھل گئی اور وہ سنبھل گیا، جلدی سے نکل گیا۔ تو جب یہ شکار شکور کر کے واپس آیا تو اس نے اس سے پوچھا، وزیر کو بلایا، اس نے کہا کہ ایک حکمت تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو میری انگلی میں کٹ لگا تھا، اس سے میری جان بچی، اس سے میری جان بچی، یعنی تھوڑی تکلیف دے کر اللہ نے مجھے بڑی تکلیف سے بچایا، تھوڑی تکلیف دے کر اللہ نے مجھے بڑی تکلیف سے بچا لیا، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیں نا، جب کٹ لگ رہا ہے تو اس وقت بادشاہ سلامت بڑے غصے میں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہے اور کہہ رہے ہیں کیوں ہوا ایسے، اس وقت تکلیف ہے، لیکن اب جو ان کے تاثرات ہیں وہ کیا ہے، وہی تکلیف شکر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ اصل میں شکر ہی ہوتا ہے، صبر اصل میں شکر ہی ہوتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا، بس سمجھ آ جائے تو شکر بن جاتا ہے۔ اب جب اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ کٹ لگنا میری انگلی پر یہ میرے لیے خیر تھا، تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی تو نے کٹ لگایا، تو نے مجھے کٹ لگایا، میرا خون بہا، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے درد ہوئی، لیکن تیرا شکر ہے۔ یہ ہے مصیبت پر بھی شکر ادا کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مصیبت پر بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے انشاءاللہ یہ کسی مجھے بڑی مصیبت سے بچانے جا رہی ہے۔ تو دوسری بات اس نے کہا کہ لیکن تیرا جیل میں جانا کیا تھا، اس پر بھی تو نے کہا کہ خیر ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا جیسے ہوتا ہی ہوں تو میری انگلی پر تو کٹ نہیں لگا تھا، تو شیر مجھے تو نہ چھوڑتا، آپ کو چاہے چھوڑ جاتا لیکن مجھے نہ چھوڑتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں، صبح شام ہوتے ہیں، کہ جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، وقتی طور پر جو پہلا تاثر ہے، فرسٹ امپریشن ہے ہمارا ان معاملات میں، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت الجھ جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بھائی اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، یہ سبق سامنے رکھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے، قرآن پاک ہے، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو اچھا سمجھو، چاہو، دل سے چاہو کہ ایسا ہو جانا چاہیے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، یا انسان تو نہیں جانتا، تو جاہل ہے، انسان کو کیا پتا ہے، کچھ خبر نہیں بیچارے کو۔ جیسے بچے کو کچھ خبر نہیں کہ میرا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ تو صرف یہی دیکھتا ہے کہ میٹھی چیز منہ میں جا رہی ہے یہ اچھی ہے، اور کڑوی جا رہی ہے تو بری ہے، اس کے تو فیصلے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف دوائی نہیں پیے گا، انجیکشن نہیں لگوائے گا،
اور میٹھی چیز اس کو کھانے کو بار بار دے دو کھایا جائے گا، چاہے جسم پھوڑوں سے بھر جائے، لیکن وہ کہے گا یہی اچھی ہے۔ تو انسان بھی کچھ ایسا ہی ہے، بیچارے کا علم ناقص، تجربہ کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں اس کے علم کی کیا حیثیت۔ ہمارا علم تو اتنا ناقص ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تو محسوسات کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اس مسجد میں مثلا مثال دیتے ہیں حضرت کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال گزر گئے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، دن میں 5 دفعہ کم و بیش وہ آیا ہے مسجد میں، اس سے پوچھ لیں کہ اس مسجد کے پنکھے کتنے ہیں تو نہیں بتا سکتا آپ کو، اس سے پوچھ لیں کھڑکیاں کتنی ہیں، کھڑکیوں کے اندر شیشے کتنے لگے ہوئے ہیں وہ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ مستورات گھر کے اندر ہر وقت کا کام ہے ان کا، مہمان آ رہے ہیں، گھر والے آ رہے ہیں، برتن نکال رہے ہیں، رکھ رہی ہیں، لیکن مستورات سے پوچھ لو کہ ہمارے گھر میں کل برتن کتنے، نہیں بتا سکتی۔ تو وہ چیز جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو چیز ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارا علم تو اس کے بارے میں ناقص ہے، اس کے بارے میں ہم پورا علم نہیں رکھتے۔ تو جو چیز ہماری آنکھوں سے ہے ہی اوجل، مستقبل انسان کی آنکھ سے اوجل ہے کہ کسی کام کا نتیجہ کیا نکلنا ہے میں نہیں جانتا، کل کو کیا ہو جانا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، یہ علم غیب ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان نہیں جانتا بیچارے کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے انسان اپنی حیثیت پہچان، اپنی حیثیت پہچان کہ تیرے پاس علم نہیں ہے تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے اچھی ہے میرے لیے۔ اچھی بری ہونے کا فیصلہ تو نتیجے پہ جا کے ہونا ہے، پروسیس پہ فیصلہ نہیں ہے۔ اگر اچھی بری ہونے کا فیصلہ پروسیس پہ ہے تو پھر تو آپ ڈاکٹر کو جوتے مارا کرو کہ کیوں تو جو ہے تکلیف دے رہا ہے، جسم کاٹ دیا میرا، اتنے ٹانکے لگا دیے ہیں، نہیں آپ شکریہ کرتے ہیں اس کا، بہت اچھا کیا جی، بہت مہربانی۔ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو مٹھائی کا ڈبہ بھی ہو سکتا ہے آپ پیش کر دیں اس کو، حالانکہ اس نے آپ کا اتنا خون ویسٹ کیا، اس نے آپ کا اتنا جسم کاٹا ہے، تو لیکن آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے اس نے بڑا اچھا کام کیا میرے ساتھ۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کس کام کا کیا نتیجہ نکلنا ہے انسان نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اس لیے اپنی جانکاری کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ہمارے تو احساسات ہیں، ہمیں چیز ایک اچھی نہیں لگی ہم نے فوراً تبصرہ شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ جو بھی تمہارے لیے فیصلہ کریں گے اچھا ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس واقعے کے اندر بھی یہ بڑا عبرت کا سامان ہے۔ ایک بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر مار دیا اس کو، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام تکوینیات کے آدمی تھے، جیسے فرشتے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیوں مارا اس کو، ایک معصوم جان کو کیوں مارا؟ تو خضر نے بعد میں جو اس کی وضاحت پیش کی اور حقیقت بتائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ یہ بچہ ایسا تھا کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہونا تھا، کل کو مستقبل میں اس نے والدین کے لیے درد سر بننا تھا، وبال جان بن جانا تھا، اس لیے اس کو مار دیا گیا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ قربانی لے لی گئی اور اس کی جگہ جو ان کو متبادل دیا وہ نیک اولاد دے دی۔ تو اچھا تو نہیں لگا، ایک بچہ مثلا 5-7 سال کا کھیلتا کودتا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اچانک چلے جانا، اور اس کی جگہ پھر جو بچہ دوبارہ آئے گا، اولاد دوبارہ آئے گی، وہ 5-7 سال کے عرصے کے بعد اس جگہ کو لے گی، کور کرے گی، بلکہ اس جگہ کو نہیں، کیونکہ 5-7 سال میں تو وہ بچہ 14-15 سال کا ہو چکا ہوگا، لیکن یعنی 15 سال 20 سال کم سے کم ان کو ایک انتظار ہے، لیکن وہ انتظار خیر ہے، وہ انتظار خیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے مانگے تو اولاد مانگے تو صرف اولاد نہ مانگو، صرف اولاد نہ مانگو، کیونکہ اولاد وہ بھی ہے جس کو مانگنے کے لیے والدین نے جھولیاں پھیلائیں، اور آج اس سے جان چھڑانے کے لیے جھولیاں پھیلا رہے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اس کو، تو مر جا، تو میرے جانب سے ختم ہو جا، تو نے مجھے اتنا ذلیل کروا دیا، اتنا میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو صرف اولاد نہ مانگو، صرف مال نہ مانگو،
اللہ سے عافیت مانگو. جیسے فرمایا سب سے اچھی جو سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کرنے کو وہ عافیت ہے, صرف اولاد نہیں. ہم پریشان ہو کے گھبرا کر کہتے یا اللہ مجھے اتنا پیسہ دے دے. بھئی پیسہ تو دے دے, اب اس پیسے کے ساتھ جو کچھ الا بلا آئے گا وہ کون سنبھالے گا؟ اور ہم کہتے ہیں یار میں اللہ سے دعا مانگے جا رہا ہوں, قبول ہی نہیں ہو رہی, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. نہیں سنتا ہے وہ, لیکن تمہیں اس وقت اگر وہ چیز دے دی جائے جو تم مانگے جا رہے ہو تو وہ چیز تمہارے لیے زندگی میں کتنے مسائل کھڑے گی تم نہیں جانتے. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, اس لیے وہ ابھی تمہیں نہیں دے رہے. چھوٹا بچہ کہتا ہے باپ سے ابا موٹر سائیکل کی گاڑی کی چابی دو. کیوں بیٹا؟ میں نے باہر گھومنے پھرنے جانا ہے. نہیں بھائی ابھی تمہاری عمر نہیں ہے, جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ گے تو یہ گاڑی تمہاری ہے, چابی تمہاری ہے, کیونکہ اس وقت تم سمجھدار ہو جاؤ گے. لیکن ابھی اگر تمہیں یہ دے دیا گیا تو تم کام خراب کرو گے, اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کرو گے, لوگوں کے لیے بھی کھڑے کرو گے, میرے لیے بھی کھڑے کرو گے. تو اس لیے دعا کی قبولیت میں بھی تاخیر ہو جایا کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے اور کچھ دوسرا دے دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات, سارے نظام, کیا کرنا ہے کس بندے کو, کتنا, کب, کیسے, کیوں, یہ سب اللہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. بس ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں, ضرور جھولی پھیلائے رکھیں. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے, اور جو اللہ کی جانب سے فیصلہ آتا جائے اس پر اگر وقتی طور سے ہمیں اچھا لگا ہے تو شکر ادا کرتے چلے جائیں, اگر نہیں لگا تو صبر کرتے چلے جائیں. ان دونوں راستوں سے چلتے فرمایا اس کی انتہا جنت پہ ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.